پھر بھی آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سمندری جہاد اول جو جیش ہے جو سمندر میں جہاد کرے گا، اس کس صحابی کو خوشخبری دی گئی تھی؟ جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے۔ کس نے انکار کیا میرے بھائی؟ یہ دو کوڑی کے ملا جنہوں نے حدیث کی، جن کو ہوا بھی نہیں لگی ہوئی، جن کو سند کی سین کا بھی علم نہیں ہے، جن کو بالکل نہیں پتا عربی کی عبارت کیسے پڑھنی ہے، وہ بیٹھے ہوئے فتوے دے رہے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابی ہونے کے علاوہ کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں ان کو، یہ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ہماری بات کا جواب دیں اور بتائیں کہ کیا یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ فضیلتیں اور یہ منقبتیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدر نہیں بنی ہیں۔ پانچویں فضیلت، بحری بیڑے کی کمان اور جہاد فی سبیل اللہ۔ صحیح بخاری کی بڑی معروف حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا گروہ جو جہاد فی سبیل اللہ کرے گا، غزوہ بحر کرے گا، ان پر جنت واجب ہوگی، انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2924 ہے۔ یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بشارت کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بحر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی تھی، اور سب کو معلوم ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے کے سپہ سالار تھے، وہ تو کمانڈر ان چیف تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب سب جنگ لڑنے والے عام سپاہی بھی جنت میں چلے گئے، وہ بھی جنت کے مستحق ہو گئے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جنتی نہیں ہوئے؟ کیا یہ فضیلت نہیں ہے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی؟ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں مجھے ایک ساتھی نے توجہ دلائی کہ ایک جاہل ان پڑھ شخص وہ یہ بیان کر رہا تھا، وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد 2 نفل پڑھ لے اس پہ جنت واجب ہو جائے گی، پوری توجہ کے ساتھ اگر 2 رکعت پڑھ لے۔ تو یہ حدیث بھی پھر آپ سارے مسلمانوں کے اوپر فٹ کریں جنہوں نے 2 رکعتیں جو ہیں وہ توجہ سے پڑھی ہیں یقیناً۔ اور ایسی کہتا ہے میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، ابھی بیٹھے بیٹھے میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور حدیث بیان کی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور 2 رکعتیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ جنتی ہے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کہتے ہیں دیکھو یہ جنت کی بشارت ہے۔ جس طرح یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح 2 رکعتیں پڑھنے والی جو حدیث ہے اس کے بدلے میں جو جنت کی بشارت ہے، جس طرح وہ کسی شخص کے لیے فضیلت نہیں بنتی، یعنی کسی شخص کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی اس شخص نے 2 رکعتیں اسی طرح پڑھ لی ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اور واقعی یہ جنت کا مستحق ہو گیا، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ان جاہل ان پڑھ لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ صحیح بخاری میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ موجود ہیں، اُرِزُوا عَلَيَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کے کچھ لوگ میرے اوپر پیش کیے گئے۔ اور کب پیش کیے گئے؟ صحیح بخاری کی وہ احادیث، ان کے مکمل حوالے میں اپنی اس ویڈیو میں دے چکا ہوں، جو حضرات سننا چاہیں وہ وہاں جا کر ہمارے یوٹیوب چینل اہل سنت پاکستان پر جا کر وہاں سے سن سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو ہنس رہے تھے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُرِزُوا عَلَيَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کے لوگ میرے اوپر پیش کیے گئے، وہ لوگ جو بحری غزوہ کریں گے وہ میرے اوپر پیش کیے گئے، کالملوک علی الاسرہ، وہ ایسے جنت میں تختوں پر ٹیکے لگائے ہوئے تھے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر ٹیکے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ واقعہ دیکھا۔ اور میں یہاں یہ بھی عرض کروں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خواب میں دیکھا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح فجر کی نماز کے بعد پوچھا کہ بلال مجھے بتاؤ کہ سب سے یعنی بہترین عمل جو تمہاری نظر میں ہے، جس پر تمہیں اللہ سے جنت کی امید ہے، وہ کون سا ہے؟ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی چاپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں جنت کی سیر کرتے ہوئے سنی تھی۔ یہ بھی خواب کا واقعہ ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا بلال عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے جو سب سے اچھا عمل اپنا لگتا ہے جس پر مجھے اللہ سے جنت کی امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جب بھی وضو کیا ہے تو میں نے 2 رکعتیں ساتھ ضرور پڑھی ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ان کے قدموں کی چاپ سن رہے ہیں، ان کو دیکھ نہیں رہے، قدموں کی چاپ سن رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تو وہ خوش ہو گئے۔ سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کی بشارت ہے، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ٹیکے لگائے ہوئے تختوں پر براجمان دیکھ لیا، ان کے بارے میں انکار کرتے ہو کہ ان کی یہ فضیلت ثابت نہیں ہے، یہ فضیلت بنتی نہیں ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں، اسی حدیث میں سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول جب آپ نے بتایا انہیں کہ میں نے ان لوگوں کو جنت میں تختوں پر ٹیکے لگائے ہوئے دیکھا ہے، تو سیدہ ام حرام کہتی ہیں اللہ کے رسول ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنائے، میرا شمار ان لوگوں میں سے ہو جائے جو غزوہ باہر کریں گے اور ان کے لیے جنت کی بشارت ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت منہم، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی سے یہ بتا دیا ہے کہ تیرا شمار ان میں سے ہوگا۔ اگر یہ 2 رکعتوں والی بات تھی، کوئی یقینی بات تھی، غیر یقینی بات تھی، اس میں کوئی یقینی بشارت نہیں تھی، تو سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں خواہش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کیوں کروائی؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سیدہ ام حرام کو بھی دی۔ آپ کے قول کے مطابق تو ان جاہلوں ان ان پڑھوں کے قول کے مطابق تو یہ سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت بھی نہیں بنتی، کیونکہ وہ بھی اس لشکر میں شامل تھی جس لشکر کے امیر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، اور ان ان پڑھوں کو کیا پتا ائمہ دین کیا لکھتے گئے ہیں۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی جو 368 ہجری میں پیدا ہوئے اور 463 ہجری میں فوت ہوئے، 4 صدی کے بہت بڑے امام ہیں، 4 اور 5ویں صدی کے، وہ فرماتے ہیں وفیہ فضل لمعاویہ رحمہ اللہ، اس حدیث میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت موجود ہے۔ ان جاہلوں کو ان ان پڑھوں کو نظر نہ آئے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ان کی فضیلت اور ان کی منقبت کا انکار کر کے یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں فی فضل لمعاویہ اذ جعل من غزا تحت رأیتہ من الاولین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قیادت میں جو جہاد کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی الاولین میں سے شمار کیا ہے، کیونکہ سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی کہ دوسرے لشکر میں میرے ہونے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، تو آپ نے فرمایا انت من الاولین، تمہارا شمار تو اولین میں سے ہو گیا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے دوبارہ دعا کرواؤ دوسرے لشکر میں شامل ہونے کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اور امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَحْيٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب میں دیکھا تھا معاویہ اور اس کے لشکر کو جنت میں ٹیکوں پر آرام کرتے ہوئے، فرماتے ہیں یہ خواب میں دیکھا تھا، اور انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی سے بتایا تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے جنتی ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور یہاں ابن حجر رحمہ اللہ تعالی وہ بھی فرماتے ہیں فتح الباری میں کہ ای فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنہ، انہوں نے ایسا عمل کیا ہے جس عمل کے بدلے ان کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری میں واضح انداز میں بیان کی ہے، لیکن ان لوگوں کو کیسے نظر آئے گی؟ انہوں نے وہ جھوٹے اقوال اور بے سند اور وہ جو جن کی سند میں غیر معتبر اور مجہول راوی موجود ہیں، جن کی توثیق نہیں ملتی، یہ مجرور راوی موجود ہیں، وہ اقوال عوام کے سامنے پیش کر دیے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر ایک جاہل کو میں نے سنا، وہ کہتا تھا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو غزوہ قسطنطینیہ والی حدیث ہے یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں کیوں بیان نہیں کی؟ اگر اس سے فضیلت ثابت ہوتی تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو فضائل معاویہ میں ذکر کرتے، مناقب صحابہ میں ذکر کرتے۔ یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے۔ آپ نے دیکھا ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت شمار کر رہے ہیں، ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ واضح انداز میں فرما رہے ہیں اس میں معاویہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سب سے پہلے تو امام بخاری کے سامنے آپ پروٹیسٹ کریں کہ انہوں نے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیپٹر میں جو فضائل کے اوپر چیپٹر باندھا اور اس کا نام رکھا ذکر معاویہ،
اس چیپٹر کے اندر انہوں نے سمندری جہاد والی حدیث کیوں نہیں لی؟ سب سے پہلے تو امام بخاری سے اس کا پروٹیسٹ کریں کہ جو آپ کی عقابی نظریں اس فضیلت کے اوپر پہنچ گئی تھی تو امام بخاری سے یہ اوور لک کیوں ہوئی؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مناقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مناقب صحابہ میں ذکر کیا تو وہاں ان کی فضیلت میں صرف وہی حدیث ذکر کی جس میں صرف اور صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تھا. چونکہ اس فضیلت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے والی فضیلت میں چونکہ ان کے ماتحت اور ان کی قیادت میں جہاد کرنے والے صحابہ بھی شامل تھے اور تابعین بھی شامل تھے، اس لیے انہوں نے اس کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی ذکر میں پیش نہیں کیا. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری دی. جس طرح ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم کو جنت کی خوشخبری ملی، جس طرح عشرہ مبشرہ کو جنت کی خوشخبری ملی، جس طرح اہل بدر کو جنت کی خوشخبری ملی، جس طرح بیت رضوان والوں کو جنت کی خوشخبری ملی، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی خوشخبری ملی. لیکن ہمارے کچھ بھٹکے ہوئے بھائی اس خوشخبری کو ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر جب قرآن کی یہ آیت آئی سامنے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب سے جنت کا وعدہ ہے، تو پھر تو کام اور خراب ہو گیا. اس لیے انہوں نے وہاں الٹیمیٹلی کا لفظ لگایا، اپنی طرف سے داخل کیا. ہم کہتے ہیں سب صحابہ ہی جنتی ہیں قرآن کی زبان، سب صحابہ ہی جنتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان. لیکن کچھ خاص لوگوں کو خاص کر کے الگ سے جنت کی بشارت دی گئی جو ان کی اور شان پر دلالت ہے کہ ان کا مقام اور بہت زیادہ ہے، عام صحابہ سے بھی زیادہ ہے. تو وہ صحیح بخاری کی وہ حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب ما قیل فی قتال الروم، روم کی لڑائی کے بارے میں جو روایات آئی ہیں، جو باتیں بیان ہوئی ہیں شریعت میں، ان کا بیان. اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے وہ حدیث بیان کی، 2924 نمبر حدیث ہے، 2924 نمبر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں بڑے بڑے دقیق اس نے بات کی ہے. بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، بڑے بڑے علماء کو بس اوقات حیرانی ہو جاتی ہے. تو عام بندہ جو عربی زبان کو سمجھتا ہی نہیں ہے، جس کو بنیادی باتوں کا ہی نہیں پتا، وہ اٹھ کے کہتا ہے نہیں صحیح بخاری میں ایسے نہیں، ایسے لکھا ہوا ہے، یا امام بخاری نے یہ روایت یہاں نہیں یہاں کیوں لائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں یہ حدیث امام بخاری کیوں نہیں لے کے آئے. تو سب سے پہلے تو امام بخاری کے سامنے آپ پروٹیسٹ کریں کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیپٹر میں جو فضائل کے اوپر چیپٹر باندھا اور اس کا نام رکھا ذکر معاویہ، اس چیپٹر کے اندر انہوں نے سمندری جہاد والی حدیث کیوں نہیں لی؟ سب سے پہلے تو امام بخاری سے اس کا پروٹیسٹ کریں کہ جو آپ کی عقابی نظریں اس فضیلت کے اوپر پہنچ گئی تھی تو امام بخاری سے یہ اوور لک کیوں ہوئی؟ بھئی جب اس میں فضیلت لکھی ہوئی ہے تو امام بخاری نہیں لے کے آئے. کتنی حدیثیں ایسی ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں وہ حدیث امام بخاری صحیح بخاری میں نہیں لائے. ویسے صحیح بخاری میں وہ حدیث موجود ہے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی اس میں ہے، اس کے باوجود امام بخاری سیدنا علی کے فضائل میں اسے لے کے آئے نہیں.